سلطان ایوبی نے اپنے ساتھ 4 محافظ لیے۔ باقی محافظ دستے سے کہا کہ وہ ان کے خالی خیمے پر پہرا دیتے رہیں اور کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ وہ یہاں نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ جانے والے عملے سے کہا کہ وہ خاموشی سے فلاں جگہ پہنچ جائیں، وہ ان سے آن ملیں گے۔ انہوں نے اپنا قائم مقام مقرر کیا اور باہر نکل گئے۔ صحرا تاریک تھا، 14 گھوڑے سر پر دوڑے جا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی تاریکی چھٹنے سے پہلے قاہرہ پہنچ جانا چاہتے تھے۔ علی بن سفیان کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ ان کی فوج پڑاؤ میں گہری نیند سو گئی تھی۔ جاگنے والے سنتریوں کو بھی علم نہیں ہو سکا تھا کہ ان کا سالار اعلیٰ نکل گیا ہے۔ قاہرہ والوں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطان ایوبی مصر میں داخل ہو چکے ہیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب سلطان ایوبی کا قافلہ قاہرہ میں داخل ہوا۔ انہیں کسی سنتری نے نہ روکا، وہاں کوئی سنتری تھا ہی نہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ ہے بغاوت کی ابتدا۔ شہر میں کوئی سنتری ہی نہیں، فوج سوئی ہوئی ہے، بے پرواہ، بے نیاز، حالانکہ ہم 2 محاذوں پہ لڑ رہے ہیں اور دشمن کے حملے کا خطرہ ہر لمحہ موجود ہے۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچتے ہی ایک لمحہ آرام کیے بغیر انہوں نے مصر کے قائم مقام سالار اعلیٰ کو بلا لیا۔ الادریس کو بھی بلا لیا، جس کے دونوں جوان بیٹوں کو غداروں نے دھوکے میں ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کروا دیا تھا۔ قائم مقام سالار اعلیٰ سلطان ایوبی کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ سلطان ایوبی نے الادریس سے افسوس کا اظہار کیا۔ الادریس نے کہا، میرے بیٹے میدان جنگ میں جانے دیتے تو مجھے خوشی ہوتی، وہ دھوکے میں مارے گئے ہیں۔ اس نے کہا، یہ وقت میرے بیٹوں کا ماتم کرنے کا نہیں، آپ نے مجھے کسی اور مقصد کے لیے بلایا تھا، حکم فرمائیں۔ قائم مقام سالار اعلیٰ محب اسلام تھا۔ ان دونوں سے سلطان ایوبی نے قاہرہ کے اندرونی حالات کے متعلق تفصیلی رپورٹ لی اور پوچھا کہ ان کی نظر میں کون کون سے حاکم مشتبہ ہیں۔ وہ فوجی حکام کے متعلق خاص طور پر پوچھ رہے تھے۔ انہیں چند ایک نام بتائے گئے۔ انہوں نے احکام دینے شروع کیے، جن میں اہم یہ تھا کہ مشتبہ حکام کو قاہرہ میں مرکزی کمان میں رہنے دیا جائے اور تمام فوج کو سورج نکلنے سے پہلے کوچ کی تیاری میں جمع کر لیا جائے۔ اور بھی بہت سی ہدایات دے کر سلطان ایوبی نے ایک پلان تیار کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہدایات علی بن سفیان کو دے کر اسے فارغ کر دیا۔ کچھ دیر بعد فوج کے کیمپ میں ہڑبونگ مچ گئی۔ فوج کو قبل از وقت جگا لیا گیا تھا۔ فوج اور انتظامیہ کے مشتبہ حکام کو صلاح الدین ایوبی کے ہیڈ کوارٹر میں بلا لیا گیا تھا۔ وہ حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ انہیں اتنا ہی پتا چلا تھا کہ سلطان ایوبی آ گئے ہیں۔ انہوں نے ان کا گھوڑا بھی دیکھ لیا تھا، لیکن انہیں سلطان ایوبی نظر نہیں آئے تھے اور سلطان ایوبی انہیں ابھی ملنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے انہیں کوچ تک فوج سے الگ رکھنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ یہی ان کا مقصد تھا۔ ابھی صبح کی روشنی صاف نہیں ہوئی تھی۔ فوج ترتیب سے کھڑی کر دی گئی۔ پیادوں اور سواروں کی صفوں کے پیچھے رسد اور دیگر سامان سے لدے ہوئے اونٹ تھے۔ سلطان ایوبی نے فوج کو یہ ٹریننگ خاص طور پر دی تھی کہ جب بھی فوری کوچ کا حکم ملے، فوج 1 گھنٹے کے اندر اندر جمع رسد اور دیگر سامان کے قافلے کے ساتھ تیار ہو جائے۔ اس ٹریننگ اور مشق کا کرشمہ تھا کہ فوج طلوع صبح کے ساتھ ہی کوچ کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ سلطان ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ان کے ساتھ مصر کا قائم مقام سالار اعلیٰ بھی تھا۔ سلطان ایوبی نے فوج کو ایک نظر دیکھا اور ایک صف کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ان کے منہ سے بار بار یہ الفاظ نکلتے تھے، آفرین، صد آفرین، اسلام کے پاسبانوں، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کا اپنا ایک اثر تھا جسے ہر سپاہی محسوس کر رہا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی مسکراہٹ اور داد و تحسین کے کلمے سپاہیوں پر اس اثر کو اور زیادہ گہرا کر رہے تھے۔ امیر اور سالار اعلیٰ کا سپاہیوں کے اتنے قریب جانا ہی کافی تھا۔ تمام فوج کا معائنہ کر کے سلطان ایوبی نے مکمل طور پر بلند آواز سے فوج سے خطاب کیا۔ اس وقت کی تحریروں میں ان کے جو الفاظ محفوظ ملتے ہیں وہ کچھ اس طرح تھے، اللہ کے نام پر کٹ مرنے والے مجاہدوں، اسلام کی ناموس تمہاری تلواروں کو پکار رہی ہے۔ تم نے شوبک کا مضبوط قلعہ، جو کفر کا سب سے زیادہ مضبوط مورچہ تھا، ریت کا ٹیلا سمجھ کر توڑ ڈالا تھا۔ تم نے صلیبیوں کو صحراؤں میں بکھیر کر مارا اور جنت الفردوس میں جگہ بنا لی ہے۔ تمہارے ساتھی اور تمہارے عزیز دوست تمہارے سامنے شہید ہوئے، تم نے انہیں اپنے ہاتھوں دفن کیا۔ ان چھاپا مار شہیدوں کو یاد کرو جو دشمن کی صفوں کے پیچھے جا کر شہید ہوئے۔ تم ان کا جنازہ نہ پڑھ سکے، ان کی لاشیں بھی نہ دیکھ سکے۔ تم تصور کر سکتے ہو کہ دشمن نے ان کی لاشوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ شہیدوں کے یتیم بچوں کو یاد کرو، ان کی بیویوں کو یاد کرو جن کے سہاگ خدا کے نام پر قربان ہو گئے ہیں۔ آج شہیدوں کی روحیں تمہیں پکار رہی ہیں، تمہاری غیرت کو اور تمہاری مردانگی کو پکار رہی ہیں۔ دشمن نے کرک کے قلعے کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ تمہارے کئی ساتھی دیواروں سے پھینکی ہوئی آگ میں جل گئے ہیں۔ تم اگر وہ منظر دیکھتے تو سر کی ٹکروں سے قلعے کی دیواریں توڑ دیتے۔ وہ آگ میں جلتے رہے اور دیوار میں شگاف ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ موت نے انہیں مہلت نہ دی۔ عظمت اسلام کے پاسبانوں، کرک کے اندر تمہاری بیٹیوں اور تمہاری بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے۔
بوڑھوں سے مویشیوں کی طرح مشقت لی جا رہی ہے، جوانوں کو قید میں ڈال دیا گیا ہے، ماؤں کو بچوں سے الگ کرا دیا گیا ہے، مگر میں کہ جس نے پتھروں کے قلعے توڑے ہیں مٹی کا قلعہ نہیں سر کر سکا۔ میری طاقت تم ہو، میری ناکامی تمہاری ناکامی ہے۔ ان کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی۔ انہوں نے بازو اوپر کر کے کہا، میرا سینہ تیروں سے چھلنی کر دو، میں ناکام لوٹا ہوں، مگر میری جان لینے سے پہلے میرے کان میں یہ خوشخبری ضرور ڈال دینا کہ تم نے کرک لے لیا ہے اور اپنی عصمت بریدہ بیٹیوں کو سینے سے لگا لیا ہے۔ اس وقت کا ایک وقائع نگار الاسدی لکھتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گھوڑے اپنے سواروں کی جذباتی کیفیت کو سمجھتے تھے۔ سوار خاموش تھے، لیکن کئی گھوڑے بڑی زور سے ہنہنائے اور تڑاخ تڑاخ کی آوازیں سنائی دیں۔ سوار باغوں کو زور زور سے جھٹک کر اپنی بے تابی اور جذبہ انتقام کی شدت کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کی زبانیں خاموش تھیں، ان کے چہرے لال سرخ ہو کر ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کے الفاظ تیروں کی طرح ان کے دلوں میں اترتے جا رہے تھے۔ بغاوت کی چنگاریاں بجھ چکی تھیں، سلطان ایوبی کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ سلطنت اسلامیہ کی عصمت کے محافظو، تم کفار کے لیے دہشت بن گئے ہو۔ تمہاری تلواروں کو کند کرنے کے لیے آج صلیبی اپنی بیٹیوں کی عصمت اور حشیش استعمال کر رہے ہیں۔ تم نہیں سمجھتے کہ صلیبی اپنی ایک بیٹی کی عصمت لوٹا کر 1000 مجاہدین کو بیکار کر دیتے ہیں اور اپنے علاقوں میں اپنی ایک بیٹی کے بدلے ہماری 1000 بیٹیوں کو بے آبرو کرتے ہیں۔ تمہارے درمیان ایک فاحشہ عورت بھیج کر ہماری سینکڑوں بیٹیوں کو فاحشہ بنا لیتے ہیں۔ جاؤ، اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کو بچاؤ۔ تم کرک جا رہے ہو جس کی دیواروں کے گھیرے میں قرآن کے ورق بکھرے ہوئے ہیں اور جہاں کی مسجدیں صلیبیوں کے لیے بیت الخلا بن گئی ہیں۔ وہ صلیبی جو تمہارے نام سے ڈرتے تھے آج تم پر قہقہے لگا رہے ہیں۔ شبک تم نے لیا تھا، کرک بھی تم ہی لوگے۔ سلطان ایوبی نے فوج پر یہ الزام عائد نہیں کیا کہ وہ گمراہ ہو گئی ہے اور بغاوت پر آمادہ ہے۔ انہوں نے کسی کے خلاف شک و شبے کا اشارہ بھی نہیں کیا۔ اس کی بجائے فوج کے جذبے اور غیرت کو ایسا للکارا کہ فوج جو حیران تھی کہ اسے اتنے سویرے کیوں جگایا گیا ہے، اب اس پر حیران تھی کہ اسے کرک کی طرف کوچ کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا۔ تمام تر فوج مشتعل ہو گئی تھی۔ سلطان ایوبی نے اعلیٰ اور ادنا کمانڈروں کو بلایا اور انہیں کوچ سے متعلق ہدایات دیں۔ کوچ کے لیے کوئی اور راستہ بتایا۔ یہ راستہ اس راستے سے بہت دور تھا جس پر محاذ کی فوج آ رہی تھی۔ کوچ کرنے والی فوج کے ساتھ سلطان ایوبی نے اپنے وہ کمانڈر بھیج دیے جنہیں وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کو انہوں نے خفیہ طور پر ہدایات دی تھیں۔ فوج کو جب کوچ کا حکم ملا تو سپاہیوں کے نعرے قاہرہ کے در و دیوار کو ہلانے لگے۔ سلطان ایوبی کا چہرہ جذبات کی شدت سے دمک رہا تھا۔ جب فوج ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو انہوں نے ایک قاصد کو پیغام دے کر اس پڑاؤ کی طرف روانہ کر دیا جہاں محاذ سے آنے والی فوج رکی ہوئی تھی۔ قاصد کو بہت تیز جانے کو کہا گیا۔ پیغام یہ تھا کہ پیغام ملتے ہی فوج کو قاہرہ کے لیے کوچ کرا دیا جائے۔ فاصلہ 8-10 میل تھا۔ قاصد جلدی پہنچ گیا۔ اسی وقت کوچ کا حکم مل گیا۔ غروبی آفتاب کے بعد فوج کے ہراول دستے قاہرہ میں داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے باقی فوج بھی آ گئی۔ اسے رہائش کے لیے وہی جگہ دی گئی جہاں گزشتہ رات کوچ کر جانے والی فوج قیام پذیر تھی۔ سپاہیوں کو کمانڈروں نے بتانا شروع کر دیا کہ پہلی فوج کو محاذ پر بھیج دیا گیا ہے۔ آنے والی فوج بھڑکی ہوئی تھی۔ علی بن سفیان نے انہیں ٹھنڈا کرنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے دانش مندی سے فوجی بغاوت کا خطرہ بھی ختم کر دیا اور خانہ جنگی کا امکان بھی نہ رہنے دیا۔ انہوں نے اعلیٰ کمانڈروں کو بلا لیا اور اس فوجی حاکم کو بھی بلا لیا جو سرحدی دستوں کا ذمہ دار تھا۔ اس نے یہ معلوم کر کے کہ سرحد پر کتنے دستے ہیں اور کہاں کہاں ہیں، اتنی ہی نفری کے دستے تیار کر کے الصبح مطلوبہ جنگوں کو بھیجنے کا حکم دیا۔ اسے بتایا جا چکا تھا کہ سرحدی دستے ملک سے غلہ اور فوجی ضروریات کا دیگر سامان باہر بھیجنے میں دشمن کی مدد کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے ان دستوں کے کمانڈروں کو خصوصی احکامات دیے اور سرحد سے واپس آنے والے پرانے دوستوں سے متعلق انہوں نے حکم دیا کہ انہیں قاہرہ میں لانے کی بجائے باہر سے ہی محاذ پر بھیج دیا جائے۔ سعدیہ دونوں وقت مسجد میں امام کو کھانا دینے جاتی تھی۔ محمود شاگرد کی حیثیت سے مذہب کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ وہ اس چراگاہ میں بھی چلا جایا کرتا تھا جہاں سعدیہ بکریاں چرایا کرتی تھی۔ وہاں ٹیلے بھی تھے۔ جگہ سرسبز تھی کیونکہ وہاں پانی تھا۔ جگہ گاؤں سے ذرا دور تھی۔ سعدیہ اب محمود کو اپنا محافظ سمجھنے لگی تھی اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ محمود اسے کافروں کے قبضے میں جانے سے بچا لے گا، مگر محمود اس کی یہ بات نہیں مانتا تھا کہ اسے فوراً گاؤں سے لے جائے۔ سعدیہ نے اسے بھی یہی کہا تھا کہ وہ اسے اپنے گاؤں چھوڑائے اور یہاں آ کر تعلیم مکمل کر لے۔ محمود اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کا گاؤں مصر کے دوسرے سرے پر ہے جہاں وہ اتنی جلدی نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنے جاسوسی کے فن کے مطابق یہ یقین کر لیا تھا کہ سعدیہ دشمن کی اعلی کار نہیں۔ اگر محمود کے راستے میں فرض حائل نہ ہوتا تو وہ کبھی کا سعدیہ کو وہاں سے لے جا چکا ہوتا۔ فرض کے علاوہ امام مسجد اس کے محکمے کا افسر تھا جس کی موجودگی میں وہ اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کر سکتا تھا۔
امام نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہے، اس کا کہنا حکم کی حیثیت رکھتا تھا۔ ایک روز اچانک گاؤں میں رونق آ گئی، کچھ اجنبی صورتیں نظر آنے لگیں، ہر کسی کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، وہ آ رہا ہے، وہ آسمان سے آیا ہے، مرے ہوئوں کو زندہ کرنے والا آ رہا ہے۔ گاؤں کا ہر فرد بہت ہی خوش تھا، وہ کہتے تھے کہ ان کی مرادیں پوری کرنے والا آ رہا ہے۔ سعدیہ دوڑتے آئی اور محمود بن احمد سے کہا، تم نے بھی سنا ہے کہ وہ آ رہا ہے؟ تم جانتے ہو میں اس سے کیا مانگوں گی؟ میں اسے کہوں گی کہ محمود مجھے فوراً یہاں سے لے جائے، پھر تم مجھے لے جاؤ گے۔ محمود کچھ بھی جواب نہ دے سکا، اس نے ابھی تک اس پر اسرار آدمی کو نہیں دیکھا تھا جسے لوگ پیغمبر تک کہتے تھے۔ محمود کی ڈیوٹی کے علاقے میں وہ پہلی بار آ رہا تھا، اس کی کرامات اور معجزوں کی کہانیاں اس علاقے میں کبھی کی پہنچ رہی تھیں۔ محمود باہر نکل گیا تو اجنبی لوگوں میں اسے اپنے دو ساتھی جاسوس نظر آئے، ان کا علاقہ کوئی اور تھا۔ محمود نے ان سے پوچھا کہ وہ اس علاقے میں کیوں آ گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس غیب دان کو دیکھنے آئے ہیں، مگر وہ جاسوسوں کی حیثیت سے نہیں آئے تھے بلکہ اس سے پوری طرح متاثر تھے۔ انہوں نے اس کی کرامات کسی جگہ دیکھی تھیں جو انہوں نے محمود کو ایسے انداز سے سنائیں کہ وہ مرعوب ہو گیا۔ دونوں اس غیب دان کو برحق سمجھنے لگے تھے۔ محمود نے سوچا کہ علی بن سفیان کے تربیت یافتہ جاسوس جس سے متاثر ہو جائیں وہ برحق ہو سکتا ہے۔ محمود اس سرسبز جگہ کی طرف چلا گیا جہاں سعدیہ بکریاں اور اونٹنیاں چرانے کے بہانے اسے ملا کرتی تھی، مگر وہاں کچھ اور ہی گہما گہمی تھی۔ اسے دور ہی دو آدمیوں نے روک لیا اور کہا کہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر آ رہا ہے، یہ جگہ اس کے لیے صاف کی جا رہی ہے، وہ یہیں قیام کرے گا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ ایک ٹیلے میں غار سا بنایا جا رہا تھا اور جگہ ہموار کی جا رہی تھی۔ اب وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، گاؤں کے لوگ کام دھندہ چھوڑ کر وہاں جمع ہو رہے تھے۔ اجنبی آدمی جو اس جگہ صفائی وغیرہ کا کام کرتے تھے باری باری آ کر لوگوں کو اس کے معجزے سناتے تھے۔ لوگ مسرور اور مسحور ہوئے جا رہے تھے۔ رات کو بھی لوگ وہاں کھڑے رہے، ان کی عقیدت مندی کا یہ عالم تھا کہ مسجد میں کوئی بھی نہ گیا۔ دوسرے دن کی ابھی صبح طلوع ہوئی تھی کہ لوگ پھر وہیں پہنچ گئے، انہیں دور ہی روک لیا گیا تھا۔ رات کے دوران اجنبی شہروں میں اضافہ ہو گیا تھا، یہ لوگ وہاں گڑھے بھی کھود رہے تھے، ان کے ساتھ چند اونٹ تھے جن پر بہت سارا سامان لدا ہوا تھا۔ یہ سامان کھولا جانے لگا تو انہیں بہت سے خیمے نظر آئے جو کھول کر نصب کیے جا رہے تھے۔ شام گہری ہونے لگی، راتیں تاریک ہوا کرتی تھیں، چاند رات کے پچھلے پہر ابھرتا تھا۔ اس غیب دان کے متعلق بتایا جاتا تھا کہ صرف تاریک راتوں میں لوگوں کو اپنا آپ دکھاتا ہے۔ شام کے بعد بھی گاؤں کے لوگ وہاں موجود رہے۔ ایک طرف گاؤں کی عورتیں بھی کھڑی تھیں جن میں سعدیہ بھی تھی۔ جو جگہ آنے والوں کے لیے صاف کی جا رہی تھی وہاں مشعلیں چل رہی تھیں۔ دو آدمی ان چند لڑکیوں کے پیچھے سے آئے جن میں سعدیہ تھی۔ لڑکیاں انہیں دیکھ نہ سکیں، سامنے سے 3-4 آدمی آئے، یہ اجنبی لوگوں میں سے تھے۔ لڑکیوں کے قریب آ کر انہوں نے لڑکیوں سے کہا، تم یہاں سے جاتی کیوں نہیں؟ اور وہ لڑکیوں کو ڈرانے کے لیے ان کی طرف دوڑے۔ لڑکیاں بھاگ اٹھیں اور بکھر گئیں۔ کسی نے پیچھے سے سعدیہ کے اوپر کمبل پھینکا، 2 مضبوط بازوؤں نے اسے کمر سے دبوچ لیا۔ ایک ہاتھ سے کسی نے اس کا منہ بند کر دیا، اسے کندھے پر اٹھا کر کوئی دوڑ پڑا۔ ایک تو تاریکی تھی اور دوسری لڑکیاں بھاگ رہی تھیں، اس لیے کوئی بھی نہ دیکھ سکا کہ سعدیہ کو کوئی اٹھا لے گیا ہے۔ دوسری صبح جیسے طوفان آ گیا ہو، گاؤں کے لوگ چراگاہ کی طرف دوڑ پڑے۔ ایک ہجوم چلا آ رہا تھا، اس کے آگے آگے 16-17 اونٹ تھے، ہر اونٹ پر نہایت خوبصورت پالکی تھی، ہر پالکی کے پردے گرے ہوئے تھے، وہ ان میں کہیں کسی پالکی میں تھا۔ آگے آگے دف اور شہنائیاں بج رہی تھیں، بعض لوگ وجد آفرین گونج میں کچھ گنگناتے آ رہے تھے۔ اونٹوں کی گردنوں سے لٹکتی ہوئی بڑی بڑی گھنٹیوں کا ترنم اسی موسیقی کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ ہجوم میں کوئی شور شرابہ نہیں تھا، ہر کسی پر تقدس کا رعب طاری تھا۔ یہ مریدوں اور عقیدت مندوں کا جلوس تھا جو معلوم نہیں کہاں کہاں سے اس کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی جیسے پالکیوں والے اونٹ آسمان سے اتر رہے ہوں۔ یہ قافلہ سرسبز جگہ چلا گیا، وہاں ٹیلے زیادہ تھے، ایک جگہ بہت سے خیمے نصب کر دیے گئے تھے، ان میں ایک خیمہ خاصا بڑا تھا۔ تمام لوگوں کو دور ہٹا دیا گیا، پھر کوئی نہ دیکھ سکا کہ پالکیوں میں سے کون نکلا اور کہاں غائب ہو گیا۔ عقیدت مندوں کا ہجوم دور ہٹ کر بیٹھ گیا۔ سعدیہ کے گاؤں کے لوگ ان سے اس مقدس انسان کی باتیں سننے لگے۔ انسانی فطرت کی یہ خاصیت ہے کہ انسان جس قدر گنوار اور پسماندہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی سنسنی پسند ہوتا ہے، وہ باتوں میں سنسنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کیفیت وہاں پیدا ہو گئی تھی۔ امام بھی اس ہجوم کو دیکھ رہا تھا اور محمود بھی۔ وہ ابھی کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں قاہرہ سے یہ ہدایت ملی تھی کہ سرحدی علاقے میں کوئی نیا عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے، اس کے متعلق تفصیلات معلوم کر کے بتاؤ کہ یہ کیا ہے اور اس کی پشت پناہی میں کون لوگ ہیں۔ قاہرہ کو ابھی کوئی تفصیلی اطلاع نہیں ملی تھی۔
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جن علاقوں میں یہ پر اسرار آدمی جاتا تھا وہاں کے جاسوس بھی ان کے معجزوں سے مرعوب ہو گئے تھے۔ وہ اس کے خلاف کوئی بات منہ سے نکالنے سے ڈرتے تھے۔ سرحدی دستوں نے بھی ایسا ہی اثر قبول کیا تھا۔ اب اس امام کی باری تھی۔ اسے دیکھنا تھا کہ یہ سب کوئی ڈھونگ ہے، شعبدہ بازی ہے یا کیا ہے۔ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ لوگ اس کی طرف باتیں سن سن کر اتنے متاثر اور مرعوب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کی جھلک دیکھنے کے لیے اس جگہ کے گرد بیٹھے تھے جہاں وہ اونٹ سے اتر کر کسی خیمے میں غائب ہو گیا۔ امام اور محمود وہاں کھڑے تھے۔ سعدیہ کا باپ ان کے پاس آن رکا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں یہ بتایا کہ سعدیہ رات سے غائب ہے۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ انہیں چند آدمیوں نے سامنے سے آ کر ڈرایا اور وہاں سے بھگا دیا تھا۔ ایک لڑکی نے بتایا کہ اس نے وہاں سے پیچھے 2 آدمی دیکھے تھے، اس سے آگے کسی کو علم نہ تھا۔ باپ سعدیہ کی تلاش میں چل پڑا۔ محمود بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہاں اسے سعدیہ کہاں مل سکتی تھی مگر وہ باپ تھا۔ بے چینی سے ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگا۔ محمود اس کے ساتھ نہیں رہا۔ انہیں ایک اجنبی نے روک لیا اور پوچھا، کیا تم کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ سعدیہ کے باپ نے اسے بتایا کہ گزشتہ رات اس کی لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ مجھے ابھی ابھی کسی نے بتایا ہے کہ تم اس لڑکی کے باپ ہو۔ اجنبی نے سعدیہ کا حلیہ بتا کر کہا، اگر تم اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہو تو وہ تمہیں یہاں نہیں ملے گی۔ اب تک وہ مصر کی سرحد سے باہر اور بہت دور جا چکی ہوگی۔ گزشتہ شام میں نے ایک گھوڑا دیکھا تھا۔ ایک جوان اور بڑی خوبصورت لڑکی دوسری لڑکیوں سے ہٹ کر گھوڑے کے پاس گئی۔ سوار گھوڑے کے قریب کھڑا تھا۔ لڑکی نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی۔ سوار گھوڑے پر سوار ہو کر چند قدم پرے چلا گیا۔ لڑکی ادھر ادھر دیکھتی اس کے پیچھے چلی گئی۔ آگے جا کر وہ خود ہی سوار کے آگے گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ سوار گھوڑا دوڑا کے لے گیا۔ میں دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے جو ایک سوار کے ساتھ اپنی مرضی سے چلی گئی ہے۔ آج کسی نے بتایا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی تھی۔ اسے اب ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ آدمی چلا گیا۔ سعدیہ کے باپ کے آنسو نکل آئے۔ محمود کا رد عمل کچھ اور تھا۔ وہ جاسوس تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ آدمی سفید جھوٹ بول گیا ہے۔ اس کی اطلاع اور تمام تر بیان جھوٹ تھا۔ کوئی اسے کیسے بتا سکتا تھا کہ اس شخص کی بیٹی ایک سوار کے ساتھ بھاگ گئی ہے جب اسے دیکھنے والا یہ اکیلا شخص تھا؟ جاسوسوں کو یہ ٹریننگ خاص طور پر دی جاتی تھی کہ کسی کی بات پر فوراً اعتبار نہ کرو اور ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھو۔ محمود نے اس اجنبی کا پیچھا کیا۔ وہ ہجوم میں سے ہوتا ہوا ٹیلوں کے پیچھے چلا گیا اور خیموں میں کہیں غائب ہو گیا۔ محمود کو یقین ہو گیا کہ سعدیہ انہی خیموں میں ہے اور اس کے اغوا میں اس آدمی کا ہاتھ ہے۔ یہ سعدیہ کے خریداروں میں سے ہو سکتا ہے جنہوں نے سودا نہ ہونے پر سعدیہ کے باپ کو لڑکی کے اغوا کی دھمکی دی تھی۔ سعدیہ کے باپ نے اسے نہیں پہچانا تھا۔ یہ اجنبی سعدیہ کے باپ کو یہ جھوٹا بیان دے کر گمراہ کرنے آیا تھا تاکہ باپ اپنی بیٹی کو یہاں تلاش نہ کرے۔ محمود بن احمد کے دل میں سعدیہ کی اتنی شدید محبت تھی کہ اس نے سعدیہ کو وہاں سے نکالنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے امام کو جا کر یہ ساری بات سنائی۔ امام سراغ رسانی کے شعبے کا ذہین حاکم تھا۔ اس نے بھی یہی رائے دی کہ اس غریب باپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ اس کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ محمود نے امام کے ان دونوں جاسوسوں سے جو گاؤں میں موجود رہتے تھے ذکر کیا اور کہا کہ وہ سعدیہ کو وہاں سے نکالے گا اور اسے ان کی مدد کی ضرورت ہے، مگر یہ کام آسان نہیں تھا۔ ٹیلوں کے اندر اب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ نور الدین زنگی نے کرک کے محاصرے میں اپنی فوج لگا دی تھی اور قلعہ توڑنے کے طریقے سوچ رہے تھے۔ انہوں نے پہلے روز ہی اپنے کمانڈروں سے کہہ دیا تھا کہ جو قلعہ صلاح الدین ایوبی سر نہیں کر سکا وہ تم بھی آسانی سے سر نہیں کر سکو گے۔ صلاح الدین ایوبی تو ناممکن کو ممکن کر دکھانے والا آدمی ہے۔ سلطان ایوبی نے انہیں تفصیل سے بتا دیا تھا کہ یہاں کون کون سے طریقے آزما چکے ہیں۔ یہ بھی بتایا تھا کہ قلعے کے اندر کیا کیا ہے، رسد اور جانور کہاں ہیں اور آبادی کس طرف ہے۔ انہیں یہ معلومات جاسوسوں نے دی تھی۔ وہ اندر آگ پھینکنا چاہتے تھے مگر ان کی منجنیقیں چھوٹی تھیں۔ اس کے علاوہ صلیبیوں کے پاس بڑی کمانیں تھیں جن کے تیر بہت دور تک چلے جاتے تھے۔ یہ تیر منجنیقوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے، اس لیے قلعے کے دروازے پر بھی آگ نہیں پھینکی جا سکتی تھی۔ مجاہدین کہیں سے قلعے کی دیوار توڑنے کی کوشش کرتے تھے تو اوپر سے صلیبی جلتی ہوئی لکڑیوں اور دہکتے کوئلوں کے ڈرم انڈیل دیتے تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔